أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورہ آل عمران میں نصارہ کا رد مفصل ہوا ہے. پہلے حصے میں توحید کا مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے اور دوسرے حصے میں رسالت کا مسئلہ تھا. اور اس ضمن میں جب توحید بیان ہو رہی تھی تو حضرت عیسیٰ کی ابدیت بمع نسب اور شجرہ کے بیان کر دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر نقطے بیان کیے گئے جتنے سال وہ دنیا میں رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا اس زمن میں بیان ہوئی کیونکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ سے بھی عہد لیا گیا کہ وہ نبی آخر زمان پر ایمان لے آئے اور ان کی امداد و تعاون کر لے. حق تعالیٰ نے ان کی یہ آرزو و دعا قبول فرمائی. قرب قیامت میں وہ وفادار جرنیل کی طرح آسمان سے نزول فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پیغمبر ہوں گے، البتہ اپنی پیغمبری کے بجائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. مرزائی یہاں ایک دھوکہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں تو ختم نبوت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ختم نبوت کا تعلق ماں بعد کے انبیاء سے ہے، ماں قبل کے انبیاء سے نہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں قبل کا پیغمبر ہے. ایک اشکال مرزائی یہ کرتے ہیں کہ پیغمبر جب آئے اور اپنی پیغمبری پر عمل نہ کرے تو اس کی مثال نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول اور نبی ہیں. یہ مسئلہ عقل نقل وحی اور تواتر سے ثابت ہے. عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی پیغمبر آپ کے زمانے میں اگر موجود ہو جاتا تو وہ آپ ہی کا آدمی ہوتا. آپ نے شرح و سنہ کی حدیث میں کہا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. اگر بالفرض حضرت موسیٰ بھی زندہ رہ لیتے تو انہیں بھی میرے اتباع کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین کا آپ کا متبع ہونا اعزاز و شرف ہے. اور مثال اس کی اس طرح ہے جیسے سعودی عرب کا بادشاہ امیر عبداللہ پاکستان آ گئے تو جتنے دن تک وہ پاکستان میں رہیں گے وہ بادشاہ ہی ہوں گے ایک ملک کے. لیکن وہ پاکستان میں پاکستان کے امیگریشن، ٹریفک اصول اور ملکی قوانین کی پابندی کریں گے. یہاں ان کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ بھی سعودی امیگریشن، سعودی ٹریفک اصول اور وہاں کے قوانین کے مطابق نفاذ نہیں کریں گے بلکہ پاکستان کے قواعد کے مطابق چلیں گے. اور اس سے ان کی سب کی اور توہین مقصود نہیں ہے، عین عزت اور شرف ہوگا. یہی حال حضرت عیسیٰ کا ہوگا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنی شریعت ان کی موقوف ہو جائے گی. بدر اور احد پے در پہ، بدر سن 2 ہجری میں اور احد سن 3 میں پیش آیا ہے. بدر سے پہلے ابوا وغیرہ مختلف چھوٹے بڑے جھڑپ ہوئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تفصیلی لڑائی بدر سے ہوئی ہے. اور یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ
کہ ابو سفیان کی سربراہی میں ایک قافلہ شام چلا گیا تھا اور اہل مکہ نے اس میں پیسے ڈالے اور اس نیت سے کہ جو فائدہ ہوگا یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے کہ قافلے کے حال معلوم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، لیکن قافلے والوں نے اس کی اطلاع جنگ کی طرف مکہ بھیجی اور ابو جہل ایک لشکر لے کے باہر آیا اور ابو سفیان جو قافلے کا سربراہ تھا وہ بھی رک گیا۔ پیغمبر اسلام بما 313 صحابہ کے درمیان میں نرغے میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدمی دی اور آپ کی نصرت مدد فرمائی۔ تھوڑے سے مسلمان بڑے جتے مشرکین پر غالب آئے اور میدان بدر میں اللہ نے اسلام کی قدرت دکھائی، اپنی نصرت کے مظاہر دکھائے۔ باقی تفصیلات اپنی جگہ ہے۔ بدر میں 70 مشرکین پکڑے گئے، 70 مارے گئے۔ جو مارے گئے تھے ان کے حق میں کعب بن اشرف یہودی نے اشعار کہے، مرثیے پڑھے اور اہل مکہ کو جھنجھوڑا اور بیدار کیا۔ وہ اس غصے میں احد کے موقع پر دوبارہ آئے اور انہوں نے پیغمبر اسلام اور صحابہ سے جنگ کی، جس کی ابتدائی سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، پھر ایک لغزش کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، آخر کار پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ سورت کے اندر بدر صغریٰ کا بھی تذکرہ ہے جو ہم نے بھی جمال کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور سورت کے اندر پیغمبر کے متعلق اطلاع علی الغیب کا تذکرہ ہے، جسے مبتدئین نے علم غیب کا مسئلہ سمجھا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ علم وحی نبی کو حاصل ہے اور اس کے 3 ارکان ہیں، ایک کو کہتے انباء بالغیب، دوسری کو کہتے اطلاع علی الغیب اور تیسری کو کہتے اخبار بالغیب۔ یہ تینوں وحی کی قسمیں ہیں اور وحی کے متعلق قرآن کریم آل عمران اور ہود میں ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک۔ باقی تفصیلات مولانا منظور نعمانی کے بوارق الغیب میں اور محقق الاسر سرفراز خان کی ازالۃ الریب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ سورت کے اندر توحید اور رسالت کے ضمن میں اہل کتاب کے جو لوگ رکاوٹ بنے تھے ان کے قبائح بیان کیے اور ان قبائح سے بچنے کے لیے اتباع صادقہ اور انفاق مخلصہ کا حکم مسلمانوں کو ملا۔ مسلمانوں کو ایک جماعت بنانے کی تاکید کی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس جماعت کی ذمہ داری بیان کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اس جماعت کو کچھ پابندیاں بتائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا۔ اس جماعت کا انجام بتایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اس جماعت کا نام بتایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اس ضمن میں گزشتہ امتوں میں سے اہل کتاب کے جو مومن صادق تھے ان کا فرق بیان کیا اور کفار کو وعیدیں سنائی اور آخر کار بدر احد میں ان کو پٹوایا۔ درمیان میں صحابہ کرام کی جو لغزش ہوئی تھی اس پر تنبیہ فرمائی، لیکن یہ لغزش اس پائے کی نہیں ہے جیسے وقت حاضر کے بعد نادانوں نے لکھا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سورت کے اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات ذکر کیے اور الوہیت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے زمین و آسمان کی آیات بینات ذکر کیے اور مسلمانوں کو دعائے تعلیم فرمائی اور اس ضمن میں آخرت کے بہترین صلے اور جزا بیان کیے اور بتایا کہ اہل کتاب کے جو اہل حق ہے وہ بھی اس کے مستحق ہے۔ اور پھر سورت کا خلاصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آل عمران حقیقت میں رد نصارہ میں ہے۔ ابتدائی 83 یا 87 آیات نجران کے وفد کے جواب میں نازل ہوئی
جیسے کہ مفسرین نے نقل کیا ہے. اور سورۃ النساء کے ساتھ سورہ آل عمران کا ربط بالکل واضح ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ کے اخیر میں جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آیا ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ مغضوبین کی مذمت اور تفصیلی رد فاتحہ میں ہے، اور ضالین کی مذمت اور تفصیلی رد آل عمران میں ہے. تو سورت کے اندر جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، ان منعم علیہم منعومین ان کا بیان وہ سورۃ النساء میں. یوں سمجھ لے کہ ناپسندیدہ لوگوں کی مذمت میں تفصیلی صورت بقرہ اور آل عمران ہے. اہل کتاب، کافرین، منافقین، اور پسندیدہ لوگ منعم علیہم ان کے بیان میں سورۃ النساء ہے. آل عمران کے اخیر میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، اور سورۃ النساء میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے. مدنی ہونے کے باوجود اس میں اشارہ ہے کہ مضمون بترقی ہے. سورۃ آل عمران کے اخیر میں اہل کتاب کے ایمان و اعمال کا ذکر تھا، اور سورۃ النساء کے شروع سے مسلمانوں کے عقائد و اعمال کا تذکرہ ہے. سورہ آل عمران میں کہا دنیا متاع قلیل ہے، اور متاع قلیل نبھانے کا طریقہ وہ سورۃ النساء میں تعلیم فرمایا ہے. سورہ بقرہ و عمران میں روئے سخن ناشکروں کی طرف تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے اسرائیلیوں نعمت یاد کرو. اور سورۃ النساء کے اندر روئے سخن شکر گزاروں کی طرف ہے. سورۃ آل عمران میں نجران کے عیسائی وفد سے گفتگو تھی، اور سورۃ النساء میں مسلمانوں کے آپس میں گفتگو کے آداب ہیں کہ طریقہ کلام کرنے کا سیکھ لو. سورۃ آل عمران میں خداوند تعالیٰ کی توحید اور نبی برحق کی رسالت کا اثبات تھا. عیسائیوں کے رد اور قدح اور ان کے ضمائم کے بیان میں، اور سورۃ النساء میں حق تعالیٰ کی توحید و رسالت کا اثبات ہے. مومنین اور منعومین کے ساتھ حسن سلوک اور حسن برتاؤ کے دورانیے میں. سورہ آل عمران میں بدر اور احد کا تذکرہ تھا، اور سورۃ النساء میں ان کے نتائج کا اعلان ہے کہ جنگ میں فتح کی صورت میں معاشرے کی اصلاح ضروری ہے، تاکہ آئندہ جنگ کی نوبت نہ آئے یا اپنوں کے ساتھ اختلاف نہ کرنا پڑے. اس لیے مال کی تقسیم باقاعدہ وراثت اس کا ذکر بقرہ میں آیا، اور حب مال کے دیوانے اہل کتاب کی مذمت عمران میں آئی، لیکن مال کی تقسیم قاعدہ شریعہ کے ساتھ وہ قواعد ضوابط سورۃ النساء میں ہیں. اس سورت کے اندر سود جیسی
برائی سے منع کیا گیا ہے. اس صورت میں زنا اور لواط اور دیگر بدفعلیوں سے بھی ببانگ دہل منع کیا گیا. مضمون بترقی. سورۃ النساء اس کا موضوع ہے الاصلاح للمعاشرہ، اصلاح المعاشرہ بتنفیذ الاوامر والنواہی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس کا مکمل نفاذ سورۃ النساء میں. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں چوتھی سورت ہے اور نزول میں 92 ہے. سورہ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی، وہ 91 ہے. اور بالاتفاق مدنی سورت ہے. اور سورت کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں 57 آیات ہے اور 16 احکام ہیں، اور دوسرے حصے میں 75 آیات ہے اور 8 احکام ہیں، اور تیسرے حصے میں لوگوں کے مرتبوں کی تقسیم ہے. کیونکہ لوگوں کو پہچاننا ضروری ہے. انزل الناس علی قدر عقولہم، دیکھ کر کے سلوک کیا جاتا ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. پہلے حصے میں 16 احکام ہیں اور یہ لوگ خود کر سکتے ہیں. حکمران ہو تو بہت اچھا، ورنہ معاشرے میں لوگ نافذ کر سکتے ہیں. اور دوسرے حصے میں 8 احکام ہیں، لیکن اس کے لیے حاکم کی ضرورت ہے، مسلمان خلیفہ اور فرمان روا کی ضرورت ہے. اور تیسرے حصے میں اس کے نتائج و آداب ہیں. وہ 16 احکام جو پہلے حصے میں ہے ان کو ہم کہتے ہیں الامور المصلحہ، الامور المصلحہ المنفذہ بین الناس. اور دوسرے حصے کو ہم کہتے ہیں الامور المصلحہ المنفذہ بالخلیفہ او بتنفیذ الحاکم. اور تیسرے حصے میں لوگوں کے مرتبے ہیں. پہلے حصے کے 16 احکام کی تفصیل. اس کو ہم کہتے ہیں احکام الرعیہ. اور اس کی بنیاد ہے اللہ کے خوف و خشیت پر. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور آیت نمبر 2 میں ہے ادا مال الیتیم، یتیم کا مال ادا کرو، کھانا نہیں. اور آیت نمبر 3 میں ہے حکم النکاح و تعدد الازدواج. اور آیت نمبر 4 میں ہے تاکید و اداء المہر. اور آیت نمبر 5 میں ہے تحفیظ و اموال الیتامى، یتیم کے مالوں کی حفاظت کا مسئلہ. آیت نمبر 6 میں ہے ابتلاء الیتامى، یتیموں کو جانچو
آزمائش کر لو کہ آیا وہ مال رکھ سکتے ہیں یا نہیں. آیت نمبر 11 میں ہے حکم التوریث، مسئلہ وراثت، مال کی تقسیم، باقاعدہ شریعہ کی تفصیل. آیت نمبر 15 میں ہے اجراء الحد علی الفحشاء، زناکاروں کو سزا دے دو. آیت نمبر 19 میں ہے حرمت النساء فی الوراثت، یعنی خواتین کو وراثت سے محروم نہ کرنا اور خواتین کو وراثت سمجھنا اور ان کو مال کی طرح آپس میں بانٹنا حرام ناجائز. آیت نمبر 22 میں ہے حرمت و نکاح امہات الآباء، حرمت و نکاح امہات الآباء، محرمات سے نکاح منع ہے. آیت نمبر 24 میں ہے محرمات، کن کن سے نکاح ناجائز. آیت نمبر 29 میں ہے حرمت و اکل مال الغیر، کسی اور کا مال ہڑپ کرنا ناجائز. آیت نمبر 32 میں ہے بیان الکبائر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اور آیت نمبر 33 میں ہے توریث الموالی، توریث الموالی حلیف مواخات کے تخت کیسے وارث بنے گا. آیت نمبر 34 میں ہے تفضیل الرجال علی النساء، مرد عورتوں سے افضل ہے بشرطے کہ مرد ہو. اور آیت نمبر 30 میں ہے حکم تعبد اللہ، آیت نمبر 36 میں ہے، آیت نمبر 36 میں ہے حکم تعبد اللہ. اور 39 میں ہے مصالحت بین الزوجین. آیت نمبر 35 میں ہے مصالحت بین الزوجین، 35 ہے، ترتیب میں فرق ہے. یہ 16 احکام وہ ہے کہ جن کے نفاذ کے لیے حاکم کی ضرورت نہیں، لوگ خود کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد 75 آیتیں ہیں اور ان میں وہ احکام ہیں جن کے لیے بادشاہ و حاکم کی ضرورت ہے. چنانچہ آیت نمبر 58 میں ہے احکام الرائی والرعیہ واداء الامانۃ الی اہلہا والمحاکمہ بالعدل. احکام الرائی والرعیہ ایک عنوان ہوا، اداء الامانۃ الی اہلہا 2 ہوا، محاکمہ بالعدل 3 ہوا. یہ آیت نمبر 18 کے 3 عنوانات ہیں. 58 نمبر آیت. آیت نمبر 59
الترغیب للمؤمنین الى طاعت الامراء، الترغیب للمؤمنین الى طاعت الامراء۔ آیت نمبر 71 حکم القتال فی سبیل اللہ۔ آیت نمبر 92 الاحتیاط فی القتل، سوچ سمجھ کے حملہ کرو۔ آیت نمبر 94 اصلاح النیہ فی الجہاد والبیان، اصلاح النیہ فی الجہاد و بیان الصلح فیہ۔ آیت نمبر 100 الترغیب الی الہجرہ، ضرورت ہو تو ہجرت کرو۔ آیت نمبر 102 حکم الصلاۃ فی السفر، سفرانہ نماز کا مسئلہ۔ آیت نمبر 105 بیان القانون بعد فتح البلاد، ملک فتح کرنے کے بعد کون سا قانون نافذ ہوگا۔ اور یہ سورت اس طرح منقسم ہے، اور سورت کے اخیر میں لوگوں کی قسمیں ہیں، مرتبے ہیں۔ ظاہر ہے استاد آ جائے گا، آپ پورا احترام نہیں کریں گے، خفا ہو جائے گا، پھر آپ کو بھی صدمہ ہوگا۔ شاگرد آ جائے گا، آپ زیادہ احترام کر لیں گے، بعد میں آپ بھی شرمندہ ہوں گے۔ فرق تو ہے، آپ کے استاد ہے اور آپ کے شاگرد ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ باپ کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ سلوک میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بدی مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند صوبہ سرحد تشریف لائے اکوڑا خٹک جامعہ اسلامیہ میں۔ اس وقت جامعہ اسلامیہ عروج پر تھا، دارالعلوم حقانیہ پیچھے تھا اس سے۔ تو ایک عالم تھے مولانا عبدالشکور صاحب، سب لوگ مل رہے تھے، وہ بھی ملے۔ قاری صاحب نے ہاتھ ملایا، انہوں نے کہا میں مولوی عبدالشکور ہوں، سابق مدرس مظاہر العلوم سہارنپور۔ تو قاری صاحب نے کہا السلام علیکم مزاج عالیہ بخیر، کیسی طبیعت ہے؟ بڑی خوشی ہوئی، مدتوں بعد دیکھ لیا۔ اس باتوں کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پہچان گئے، تعارف ضروری ہے۔ حدیث میں ہے حضرت کے گھر پر ایک شخص آیا، آواز دی، آپ نے کہا من؟ اس نے کہا انا۔ آپ نے کہا انا میں بھی میں ہوں، یہ کوئی بات ہے آنا؟ تو کون ہے؟ جی میں بول رہا ہوں، میں بول سی، یہ بول سی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ میں ادریس بول رہا ہوں، میں ارشاد بول رہا ہوں، نہ میں بول رہا ہوں، وہ میں، یہ کوئی جملہ ہے؟ ہر شخص میں ہوتا ہے، صاف نام کہو۔ ہندوستان میں یہ بہترین اخلاق ہے کہ کوئی شخص آ جاتا تو اپنا تعارف کر لیتا، تعارف کے بعد آپ حسب حیثیت اس کا احترام کرتے ہیں۔ نمودہ پختنو خادت کہ تپوستے ونو کچھ تسو کے وہی خواہ بدلاڑا سلام علیکم دالا ہو بگڑو گئے رہے تپوستے نے شکو رہے۔ بھئی سارا جہان کو کوئی یاد رکھ سکتا ہے، اور حاجت کے لوگوں کو یاد رکھنے کی، اس کی جگہ کوئی علوم کیوں یاد نہ رکھے؟ اللہ اکبر و کبیر۔ یاد رہا تو بہت اچھا، یاد نہ رہا تو اپنا تعارف کرنے بھی سنت طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں جو مناظر آیا آسمانوں میں، آپ باقاعدہ پوچھتے تھے، اور حضرت جبریل آپ کو تفصیل بتاتے تھے کہ یہ ہے سب بتاتے تھے۔ بخاری شریف اور تمام معتبرات میں موجود ہے۔ سورۃ النساء میں معاشرے کی اصلاح کے محاسن ہیں، آداب ہے، طور طریقے۔ سورۃ آل عمران میں معاشرہ بنانے کے لیے جہاد، انفاق تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ صرف لڑنے سے اور مال خرچ کرنے سے بھی کام نہیں بنے گا، بلکہ لوگوں کو بنانا پڑے گا، جس کو ہم کہتے ہیں اصلاح البلاد بعد فتح اصلاح العباد
بعد فتح البلاد، ملک فتح کرنے کے بعد لوگوں کی اصلاح کرنا۔ اللہ اکبر، ملک فتح کرنے کے بعد لوگوں کی اصلاح کرنا۔ سلطان محمود نے جب ہندوستان فتح کیا، 17 حملے کر کے سومنات پر، واپس جا کر غزنی کے علماء کو شکایت کی کہ صرف جنگ و جدال سے کام نہیں چلے گا، تو حضرت سید علی اجویری کو اپنے استاد اور شیخ نے حجویر سے روانہ کیا۔ حجویر غزنی کے راستے میں، پہلے حجویر آتا ہے پھر غزنی آتا ہے، اور سید علی اجویری لاہور آئے، کیونکہ لاہور میں روزانہ ایک مسلمان ذبح ہوتا تھا اور ہندو اس کا قیمہ بنا کے کباب بناتے تھے۔ تو داتا صاحب تشریف لائے اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ وہاں خبر آئی کہ یہاں پر مہاراجا کے گھوڑے پانی پینے آتے ہیں، تو داتا صاحب وہاں سے اٹھ کے دوسرے کنارے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ مہاراجا کا حکم ہے کہ یہاں سے بھی چلے جائے، آپ نے کہا نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ وہاں سے یہاں آنا یہ ابدیت تھی، بس اب میں کامل کے حکم پر لاہور آیا ہوں، جب تک وہاں سے حکم نہیں ملا ہوں ہلوں گا نہیں۔ مہاراجا فوج لے کر کے آیا ہے، داتا صاحب نے اپنے خادمین کو کہا کہ تم پانی پھینکو اس کی طرف، وہ پانی سے گولیاں بن گئی اور سارے مہاراجا آ رہا ہے، تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت کا وہی مزار بنا ہے، وہی مسجد بنی تھی، عرصہ دراز تک داتا صاحب خود بخاری شریف کا درس دیتے تھے، بہت جید بہترین فقیہ عالم تھے۔ 424 ہجری تقریباً جب حجویر سے روانہ ہو رہے تھے، استاد نے کہا شیخ نے کہ لاہور چلے جاؤ، سلطان بہت خفا ہے، سخت جگہ لاہور ہے، وہاں بیٹھ جاؤ۔ اور پوچھا کہ کیا کرنا ہے، کیا پرہیز ہوگا؟ تو شیخ نے کہا کہ صبح سے شام تک بھیک مانگو، لوگوں سے پیسے اور کھانا مانگو، اور شام کو مغرب سے پہلے پہلے اس کو بانٹ دینا، خود اس میں سے کھانا نہیں، تیرے کھانے کے اس میں سے نہیں ہوگا، تیرے کھانا میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں حجویر سے لاہور آیا، میرا بخار تھا، کیونکہ میں نے کبھی ماں سے گھر میں کھانا نہیں مانگا، میں نے بہن بھائی کو پانی کا نہیں کہا، میں لوگوں سے بھیک کیسے مانگوں؟ لیکن جب مانگنے لگا تو ایک آدمی سے میں نے بھیک مانگا اور 5 نے مجھے کلمہ پڑھ کے سنا ہے، 10 آدمیوں سے میں بھیک مانگتا ہوں، 50 کلمہ پڑھ رہا ہے۔ مغرب سے پہلے میں خیرات تقسیم کر رہا ہوں، لوگوں سے مانگا ہوا، اور اسلام لانے والوں کے لائن لگ گئے، قطار لگ گئے، تو میں نے سلام کیا کہ شیخ کامل پر ہزاروں سلام، صحیح علاج بتایا ہے۔ حضرت کشف المحجوب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، حضرت کا ایک دیوان عربی میں ہے، ایک دیوان فارسی میں ہے۔ عربی دیوان بہت فاضل ہے، پیرانی پیر شیخ عبد القادر گیلان کے اندر اس کا درس دیتے تھے، وہ تو بات کیا ہے، 6 صدی کے ہے اور حضرت 4 صدی کے ہے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر وہ گیلان کے اندر حضرت داتا صاحب کے عربی دیوان کا درس طلباء کو پڑھاتے تھے۔ سب طلباء بیٹھے رہتے تھے اور پیرانی پیر کھڑے ہوتے تھے، طلباء پوچھتے تھے کہا دیوان کی عظمت سے شرم آتی ہے، نہیں بیٹھ سکتا۔ اور پیرانی پیر شیخ کی ایک کتاب ہے فوائد الشرح، بہترین کتاب ہے فوائد الشرح۔ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی تصنیفات میں اس کو سراہا ہے، اس کی تعریف کی، فوائد الشرح۔ زیدی قیروانی نے اس کی شرح لکھی ہے 22 جلدوں میں، اوصاف فوائد شرح۔
اور پیرانی پیر کی ایک کتاب ہے تصوف میں، ولایت میں، اس کا نام ہے سیر الملکوت، آسمانوں کی سیر۔ فرماتے ہیں میں نے ابو یوسف کو دیکھا، چوتھے آسمان سے پانچوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے کہا کیف ابا یوسف اسألک امرا، میں نے کہا ٹھہرے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فقال ارجع احمد لیسألنی ولم یلتفت الی، دے کے بغیر کا احمد ابن حنبل سے کہو وہ مجھ سے بات کرے، آپ بہت چھوٹے بات کے آدمی ہیں، آپ کیا مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت فرماتے فتبین لی بأن مرتبتہ عند اللہ العظمی وأن رتبتہ عند اللہ القصوی وإنه بشأو بعید من العباد والبلاد وهو اقرب إلى اللہ رب الارباب۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا مرتبہ و مقام بہت اونچا ہے، بعد کے آنے والے لوگ نہیں پہنچ سکتے ان پر۔ حضرت کا جو فارسی دیوان ہے منظومہ، اس پر فخر کرتے تھے کہ میرے جیسے شعر اور نظم کوئی نہیں کہہ سکتا ہے فارسی میں۔ پیرانی پیر حضرت شیخ کی پیدائش ہے 471 میں اور وفات ہے 561، 90 سال عمر ہے، 49 اولادیں ہوئی ہیں۔ بوقت وفات 24 موجود تھی، 12 لڑکے اور 12 لڑکیاں، اور 12 بیٹے، 12 کے 12 محدث فقہا مجتہد تھے، 12 کے 12 کا درس جاری ساری تھا۔ حضرت درمیان میں ہوتے تھے، ان سے استفسارات کرتے تھے کہ یہ جواب صحیح ہے، آپ بتائیں آپ بتائیں، سب تقریریں کرتے تھے، حضرت درمیان میں بیٹھے تھے۔ حضرت شیخ پر سب سے عمدہ کتاب عبد القادر بغدادی کی ہے، الیواقیت والجواہر بترجمت شیخ عبد القادر۔ الیواقیت والجواہر بترجمت شیخ عبد القادر۔ نور الدین نوری نے ایک کتاب لکھی ہے بہجت الاسرار، نور الدین نوری نے بہجت الاسرار، لیکن وہ کتاب درست طریقے سے نہیں ہے، اس میں شرکیہ اور کفریہ اقوال جمع ہے۔ سورۃ النساء مدنی ہے اور اس میں 177 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں 34 سورتیں اور نزول میں 92 ہیں، اور سورت 3 مرحلوں پر تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں 57 آیات اور 16 احکام، دوسرے حصے میں 75 آیات 8 احکام جو رائی کے ساتھ نافذ ہوں گے، اور آخری حصے میں لوگوں کی قسمیں ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی، زوجہ۔ زوج کا اطلاق عربی میں زن اور مرد دونوں پر ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ، زوج يطلق على البعل ويطلق على المرأة، وأما الزوجة فاستعملت أحيانا نبى عليه الأنور، ليست بغلط ولكن جاء أحيانا شاذا
زوجہ بالتا. وخلق منها زوجها، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا. آدم علیہ السلام سو رہے تھے، بائیں کروٹ پر ہو گئے، پسینے آ گئے. دیکھا تو بہترین قسم کی نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. حضرت حوا پیدا ہو گئی تھی. خلقت فی الہوا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیا ان دونوں سے مرد بہت اور عورتیں. صبح و شام صبح و شام، بس بیچ چلتا چلا جا رہا ہے. واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ سے، تساءلون بہ، کہ تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اس سے کے نام پہ. والارحام، اور رشتہ ناتوں سے بھی ڈرو، یعنی رشتے ناتوں کا خیال رکھو. ارحام رحم کی جمع ہے. رحم بچہ دادی کو کہتے ہیں جس میں بچہ بنتا ہے، مراد رشتہ ناتا ہے. اکثر رشتوں میں ماں واسطہ ہوتی ہے، ماں، اور رحم اس کو ذوی الارحام کہتے ہیں. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ مراد ذوی الارحام نہیں ہے، مطلق رشتہ ہے. سواء کانت من قبل الآباء او الامہات. اللہ اللہ. اور شیخ الہند نے یہاں تفسیر کی ہے، رحم کو اللہ تعالیٰ نے صفت رحمان سے علیحدہ کیا ہے. تو رونے لگا عرش کے نیچے کھڑے ہو کر. حق تعالیٰ نے کہا عقدی من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، جو تیرا خیال رکھے جوڑ دوں گا، جو تجھے چھوڑ دے توڑ دوں گا اسے. رشتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت خیال رکھنا. کہہ دیتے ہیں پھر یہ ان کے میلادوں میں جاتے ہیں، بدعت کرتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. بے دینی میں ماں باپ کی بات بھی نہ ماننا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ بڑے پختہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا اور قوم کا، بادشاہ کا مقابلہ دین کے لیے کیا تھا. دینی باتوں میں ان کو منواؤ، اور اگر وہ حق پر ہے تو آپ ان کی مانیں. اور دنیا کے اندر وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا کے اندر ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا. اللہ اللہ. ایک عالم بیٹے کی شان کے لائق ہے کہ ماں باپ کا زیادہ ادب و احترام کرے. ایک عالم لڑکی کی شان کے لائق ہے کہ اپنے خاوند عزیز و اقارب سب کے حقوق و آداب کا خیال رکھے. اور لوگوں کی شان کے لائق ہے کہ وہ عالم لڑکا، عالم لڑکی، بہو، بہن، بھتیجی، بھانجی، بھاوج، ان کا زیادہ اکرام و احترام کرے. واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ سے، تساءلون بہ، کہ تم مانگتے ہو اس سے، والارحام، اور رشتوں ناتوں سے بھی ڈرو، یعنی خیال رکھو. حدیث شریف میں ایک شخص صبح سے شام تک دوڑتا ہے، اس کا رزق نہیں بڑھتا کیونکہ وہ رشتوں کا خیال نہیں کرتا. اور حدیث میں ہے رشتہ دار کے برتن میں ٹپکاتے رہو، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ احسانات کرو. اور عجیب بات ہے کہ رشتہ دار اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بس پیسے دو، کپڑے دو، چیزیں دو، اور وہ ہمیشہ حسد کریں گے، دشمنی کریں گے، بغض کریں گے. کوئی جانان دے بد کھڑا زبا حکم خدے بد بدر سزا خپل ور کوي. څنګه زبردست خبرې دي یار بات. اور وہ ترجمہ کی گی نا بغیر دے. کہتے ہیں وہ برا کرے ہم اچھا کریں گے، برائی کی سزا اللہ خود دے گا. جانان دے بد کھڑا زبا حکم خدے بد بدر سزا خپل ور کوي. یاد کرو، پشتو یاد کرو. عربی تو تجھے یاد ہو گئی، فارسی بھی، اب ایک پشتو رہ گئی. اچھا جی، وہ ہمارے بزرگ تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو وہ خط لکھتے تھے رشتہ داروں کو، تو لکھتے تھے میرے عزیز و اقارب کو السلام علیکم. تو اقارب باقاعدہ عین سے لکھتے تھے. تو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا عین سے لکھتے ہیں، کہا نور سے ماران لڑمانان دی ویچی چلو
سانپ اور بچھو ہے، کاٹ دیا ہوگا، کاٹتے چلے جا رہے، سانپ اور بچھو ہے وینور سر ہمارا لڑوانا نظیمات کا ہوئے پڑا سو کما بس حکم ہے اقارب عین کے ساتھ لکھا اقارب اقرب، سانپ اور بچھو، وہ سانپ اور بچھو بنے ہوئے ہوں گے لیکن آپ کو اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہے، اپنے دامن کے نیچے جگہ دے دو، بڑے درخت کے نیچے بہت سارے لوگ آرام کر لیتے ہیں۔ پشتو میں کہتے ہیں دریا کنڈول اور گلاس سے پانی لینے سے کم نہیں ہوتا، یہ دریا کا کنڈولو نخلاسی، سبحان اللہ۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنا، جاری رکھنا میرے خیال میں بہت بڑی ولایت ہے۔ اس پہ بڑے بڑے اکابر علماء اولیاء الٹا چلتے ہیں، جی وہ ایسا کرتے، وہ تو کریں گے، وہ تو اقارب ہے، سل من قطع کا، وہ توڑ رہے آپ جوڑ دیں، خیر ہے، یہ لو یہ لو یہ لو، واعف عمن ظلمک، جو انہوں نے ظلم کیا معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور بہترین سلوک کرو جنہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ یہ اخلاق نبوت ہے، یہ شیم ہے، یہ شمائل ہے، یہ جمیل اوصاف ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ اکبر۔ اور مولانا ایک بڑے عالم تھے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے تذکرہ کرتے تھے نا تو پھر رونے لگتے تھے، تو ہم نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں ظلم بہت یاد آ رہا ہے، توبہ استغفر اللہ۔ طالب علموں تفسیر پڑھنے آئے ہوں، سورۃ النساء میں اللہ آپ کے اور ہمارے اخلاق بنا رہا ہے۔ والارحام، واتقوا اللہ اور واتقوا الارحام، اللہ تعالی سے ڈرو اور صلہ رحمیہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو اور رشتہ دار آپس میں بھی ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، اس مانگنے شانگنے میں بھی خیال رکھو ذرا۔ توبہ۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہیں تو میں کہوں گا 2 ہیں۔ ایک تو ان کے علم اور تربیت کا خیال رکھو، اگر وہ بدچلن ہو گئے تو فقہاء نے لکھا ہے آپ سے گرفت ہوگی، پکڑا جائے گا کہ آپ کہاں تھے جب آپ کا بھتیجا بانجا خراب ہو رہا۔ تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھیں، اور دوسرا یہ کہ ان پر خرچ کیا کریں، خرچ کیا کرو، وہی ارمان دینا سم کو یاد نہیں کرنا بڑی گی نا ٹول رس بہتا کار گوری کڑے بہتا کری کندے بہتا کری ٹول رس بلکاری رشتہ ٹول رانے اول نہ آخر پر میں تندے بوٹی اخلاق بے گندائی تا چکم نعمتوں نہ حاصل نہیں پدے بروالو جاڑی جب جواب مور کو اللہ تے پریم خدا والا اگئی بانستا سپلائی سبئی ستا پیزار بوٹے تھے بالکل۔ بہترین اخلاق یہ ہے کہ ان کے حقوق اور آداب کا پورا خیال۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے، انہیں اللہ دیکھ رہے۔ خدایا ہمیں بہترین اور حسن سلوک نصیب فرما، یا رب سوئی سلوک سے ناراض نہ ہو، محاسن اخلاق عطا فرما۔ وآتوا الیتامی اموالہم، دیجیے یتیموں کو ان کا مال۔ وہ یتیم کا باپ مر گیا، پیسے آپ کے حوالے تو دے دو نا۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ملانا نہیں ناپاک کو پاک سے۔ یتیم کا مال آپ کے لیے استعمال ناجائز ہے، سمجھ رہے بات؟ وہ آپ کے لیے خبیث ہے تو آپ اس کا پیسہ لے کے اپنا مال پلید کر رہے ہیں۔ آپ کا آپ کے لیے طیب ہے اور یتیم کا آپ کے لیے خبیث ہے، اس کو اس میں ملایا جیسے دودھ میں مونج ملایا، جیسے پانی میں خون ڈالا، جیسے کھانے میں پاخانہ ڈالا۔ کیوں یتیموں کا مال کھا؟
ولا تتبدل الخبیث بالطیب کا یہ مطلب ہے مت ملانا بدلنا ناپاک کو پاک سے. ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، اور کھانا بھی نہیں ان کا مال اپنے مال میں ڈال کر سارا ایک ہے میں سب کا خیال رکھوں گا پھر اپنا رکھو ان کا کھا جاؤ. غلط. ایک نوالا ان کا نہیں کھا سکتے، آپ کے حلقوم سے نکالا جائے. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ گناہ بڑا ہے. حوب مانا جرم اثم، حوبا بے شک یہ گناہ بڑا ہے. ان کا باپ مر گیا ہے تمہیں ڈر نہیں ہے؟ آپ مر کے آپ کی اولاد بھی ایسی یتیم ہو سکتی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور تک اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں سے، فی الیتامى بامحاورہ ترجمہ کرو، یتیموں کے ساتھ. یتیم بچے ہیں ہمارے ساتھ رہ رہے، بھتیجے بانجے ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس نکاح کر لو اس عورت سے جو پسند ہو تمہیں. من النساء، عورتوں میں سے. مثنا، دو دو. وثلاثا، تین تین. ورباع، چار چار. ایک سے کام نہیں بنا تو دو کر لو. یتیم بچی کو اس لیے پکڑ رہے ہو اور اس کا باپ نہیں پوچھنے والا. ایک یتیم بچی اپنے وطن چلی گئی، رشتہ داروں نے مل کر کے اس کی شادی کرا لی. میں نے کہا اس لیے کہ عظیم باپ نہیں تھا. عظیم باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. وہ تو وراثت تھی، وہ جن کے قبضے میں آ گئے انہوں نے نکاح کر لیا. اور تمہیں خوف نہیں ہے؟ تم مر نہیں سکتے ہو؟ آپ کے بچے بھی دوسرے کے در پر ایسے حیران پریشان کھڑے ہو سکتے. یہ اس لیے کہا حدیث میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں یتیم لڑکی سے نکاح کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن مال کے لیے کرتے تھے. تو اللہ نے کہا جب تمہیں پسند نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو مال کے لیے نہ کرنا، کوئی اور تلاش کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ، من طابہ نہیں کہا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ عورت کا حسن، عورت ہونا یہی کافی ہے. اس کے لیے بڑی ڈگری، بڑی ذات العقل ہونا یہ کیا ضروری ہے؟ بڑی عاقلہ، بڑی فنکار ہے بہت زیادہ، لیکن عورتوں والی صفات نہیں ہے، بیکار ہے. ما طاب کہا، من طاب نہیں کہا. بس نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگے، پسند آئے. تین چیزیں ہیں جو خوب شوق سے ہونا چاہیے. بیوی یعنی شادی، روزانہ تو کوئی شادی نہیں کرے گا، چاہت سے ہو، چاہت سے. اور دوسرا مشروب، اور تیسرا تجمل. تجمل یہ شوق سے ہونا چاہیے. تجمل کا کیا معنی ہے؟ زیب و زینت. جو پسندیدہ لباس ہے، جو عزت والا لباس ہے وہ استعمال کریں. ہمارا ایک دوست تھا، اس نے کہا میں نے یہاں نکاح نہیں کرنا ہے. باپ نے اس کو کہا کرنا پڑے گا. نکاح ہو گیا. جب رات آئی بیٹے کا چل کا کہاں کا گھر کا، آپ چلے میں کیوں چلے؟ میں نے تو پہلے کہا میں نے قبول نہیں کیا ہے. کیوں لائے؟ ما طاب لکم کے خلاف ورزی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لڑکی کو پہلے فلموں میں لے جائے، ساحل سمندر پہ لے جائے، چکے چاٹے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرے. جی قرآن میں ہے پسند کرو. قرآن میں نہیں پسند کرو کا پسند کی کرو. پسند کرو اور چیزیں وہ تو بازاری لوگوں کی بات ہے. پسند کی شادی کرو. عمر، اخلاق، کردار، خاندان، سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. رفیق حیات ہے. دونوں میں مناسبت نہ ہو تو گھر کیسے آباد ہوگا؟ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کو ایک ریاست کا نواب حضرت کا قدردان تھا بہت زیادہ. مولانا محمد قاسم شہزاد ہوتے. تو نواب صاحب نے کہا نکاح تو آپ کا کہیں بھی ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ نوابوں کے گھر میں آپ کا آنا جانا ہو اور
ذرا ہمارا حال اچھا ہو جائے. مولانا بہت بڑے آدمی, مولانا محمد قاسم کی زندگی قرآن کریم کے صفحے کی طرف دھلی ہوئی زندگی. مولانا نے بہت دیر تک ہاتھ جوڑے, حضرت گنگوئی سب کو سفارش میں بھیجا, یا مجھے معاف کرو نواب صاحب سے میری جان چھوڑاؤ, میں فقیر آدمی. نواب صاحب نے کہا نا شادی کرنی پڑے گی. شادی ہو گئی. اس زمانے میں 30 بکسے قیمتی لباس اور سونے چاندی کے بی بی کے ساتھ آ گئے. نواب کی بیٹی تھی وہ, ہر نواب جہیز میں بکسا اس کو دے رہا تھا. بکسے جب گھر آئے مولانا نے کہا صحن میں رکھے, اندر کمرے میں ضرورت نہیں. رات کو جب گھر تشریف لائے, اہلیہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی, نماز پڑھ لی, گپ شپ لگانے بیٹھ گئے, تو حضرت نے کہا دیکھو میاں بیوی میں مناسبت بہت ضروری ہے. آپ بہت بڑی نواب ہے اور میں فقیر ہوں, ایک رات میں نواب تو نہیں ہو سکتا. تو وہ سمجھ گئے, اس نے کہا نہیں مجھے فقیر نہیں بننا ہے. تو آپ نے کہا بس یہ 30 بکرے جو بکس سے بھرے ہوئے اس کو دارالعلوم دیوبند میں بھیج دیتے. حضرت رات کو گئے, منشی کو اٹھایا, خزانچی کو, اور ان سے کہا کہ مدرسے کے فنڈ میں بے وقت چندہ آیا ہوا ہے, رسید بک نکالیں اور خزانہ کھولیں. وہ بکسے داخل کرائے. تو حضرت ہنستے تھے, فرماتے تھے میری شادی میں دیوبند خوب شریک ہے. یہ مطلب تھا اس کا کہ میری شادی میں دیوبند خوب شریک ہے. یعنی دیوبند کا ایسا کام ہو گیا کہ 30 سال تک ضرورت نہیں. اب بھی عورتیں آتی ہے, درس میں آ کے قرآن پڑھتی ہے, کئی صفائی کرنے والوں نے باہر کوئی کچرا وچرا ڈال دیا تو اس کو باقاعدہ موقع مل گیا, جی ان کو تو مفت ملتا ہے اور یہاں تو بڑی چیزیں آتی ہے. میں کہتا ہوں ایسی عورت کے دانت توڑنے کے قابل ہے. وہ یہاں قرآن سیکھنے آتی ہے, یہاں ہمیں عقل سکھانے آتی ہے. بے شرم بے حیا, وہ کیا قرآن پڑھنے آتی ہے, وہ قرآن کو جنگ اخبار سمجھتی ہے. جہاں 2000 آدمیوں کا کھانا پکتا ہے اور وہاں دعوت ہوتی ہے, کبھی باورچیوں کو خادموں کو 1000 بار تنبیہ کی گئی, ناظم صاحب کو بھی تاکید کی کہ ان سے عمل کراؤ, لیکن بہرحال ایک میدان ہے. کبھی ایسا ہوا ہوگا تو اس عورت کا منہ دیکھے, اس کے اخلاق دیکھے, اس کو شرم نہیں آئی. ایسا کہتے ہوئے کہ جی ان کو تو بہت فری فنڈ میں ملتا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تیرے گھر سے کتنے بکسے آئے, اپنے گریبان میں جان کو پہنے, لوگوں کے صدقے و خیرات گنتی. سیدھی ہو کے رہو ورنہ تیری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. تمہیں معلوم نہیں ہے قرآن کا زور. یہ مساکین و فقراء ہے لیکن ان کا درس عرش میں مقبول ہے. جو اچھی نگاہ سے دیکھیں وہ رہیں گے, جو بری نگاہ سے دیکھیں گے ان کی آنکھیں نکل جائیں گی. اتنے دو سے ہو جائے گا. ہاں بھائی ہم درس دیتے ہیں اور طلباء پڑھتے ہیں, باورچی اور خادم تو پڑے ہوئے نہیں ہیں, وہ تو تیری جیسے ہیں. ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو تو 1000 بار کہا گیا ہے کہ ہمارا میدان بھی ہمارے جامعہ کا حصہ ہے, صاف ستھرا پاک صاف رہے. اور میں نے انتظامیہ کو 10 دفعہ نوٹس دیا ہے کہ اس کا خیال رکھو. اللہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے بے سہارا بچیوں یتیم لڑکیوں کے ساتھ, فَانْكِحُوا پس نکاح کرو, مَا طَابَ لَكُمْ جو بھلی لگے تجھے, مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے. وہ بابا شادی کرنی ہے, بلا جان کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھول کی طرح لڑکی, گلاب کی کرن کی طرح, ایسے کہ چوب گلشن بوئیں آزلفے پریشان بگذرا, گل شوت شرمندہ بلبل از گلستہ بگذرا. شادی کرنی ہے, کوئی جنازہ تو نہیں پڑھنا ہے. شادی بہترین شادی, یہ قرآن ہے, زندگی بنا رہا ہے. کیوں؟ جب بیوی پسند کی ہوگی تو گناہ سارا رک جائے, خیالات صحیح ہو جائے. اور بیوی ٹیڑھی پیڑھی آ گئی, یہ خواہش نظر بندہ خزد پکڑ سے ملی تو اور تو پلنگ.
وہ بھی گناہ کر سکتی ہو، تو بھی گناہوں میں لگ سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے سوچ سمجھ کر آرام تسلی سے دین کے موافق، دین کے محاسن پر مشتمل شادی کر لیں. میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، طلبا تفسیر چھوڑ کے شادی میں لگ جائے. تفصیل اس کی کر ہی نہیں سکتا ہوں، تفصیل ممکن ہی نہیں ہے. کبھی محاسن اور تفسیر شائع ہو گئے تو پڑھ لینا، پوری جلد جگہ لگی ہوگی. عورت کے صفات، عورت کی عمر، عورت کا خاندان، عورت کے کسب و اشغال، عورت سے ملنے کے آداب، گفتگو کے طریقے، آنا جانا، خاندان سے سلوک، روٹنے کے بعد راضی کرنے کے آداب، یہ سب باتیں ہوگی. اشعار و آیات و حدیث درج ہوگی وہاں. پس نکاح کرو وہ جو بھلی لگے تمہیں عورتوں میں سے. یہ کوئی عالم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، خدا کی نازل کردہ کتاب قرآن ہے. مثنا دو شادی دو کر لو، لیکن زنا ایک دفعہ نہ کرو. زنا میں کٹ جاؤ گے، خدا کی نظر رحمت سے گر جاؤ گے. وثلاثا اور تین مراد ایک ہوتا ہے. ورباع اور چار بخاری میں ہے. عرب اس طرح بولتے ہیں، مراد ایک عدد ہوتا ہے، یعنی یا دو کرو یا تین کرو یا چار کرو. صحت مند آدمی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، بہترین ماحول ہے، اندیشہ ہے گناہوں کا، تو کیا فرق پڑتا ہے، کر لے شادی. جن لوگوں کے ہاں دوسری اور تیسری شادی پر پابندی ہے، ان کے ہاں زنا کی چھوٹ ہے. دیکھو پوری حکومت لگی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ عورت کو زنا کی اجازت ہونا چاہیے اپنا دل خوش رکھنے کے لیے. کسی کو اپنے اوپر چڑھا لے تو اس کا FIR ہی نہ کٹے. ایسے جو کو کیا حق ہے؟ شوق اس کو ہوتا ہے، ایسے جو کو نہ. ہائے ہائے کتنی کمزور بات ہے. ہمارے ملک کی عورتوں کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے زنا کرنے کے. مولانا نے بجا کہا کہ حکومت کو عورتوں کے حقوق صرف زنا چھوٹ دینے میں نظر آ گئے، اور کوئی کام ان کا نہیں. تو جن لوگوں کے ہاں نکاح اور شادی پر پابندی ہے، ان لوگوں کے ہاں زنا اور دیگر بدفعلیوں میں کوئی پابندی نہیں. شریعت میں زنا اور گناہوں پر پابندی ہے، نکاح میں چھوٹ ہے. کر حلال کام، ناجائز کیوں کرتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے. نکاح اور تعدد ازدواج پہ اعتراض کرنے والے بے شرم ادارے، ان سے پوچھو شریعت کو راضی کر کے ایک خاتون کو گھر لے کے آتا ہے. شریعت کی اجازت لے کر. مفتی محمود صاحب کو ایک آدمی نے کہا، سنا ہے آپ نے نوجوان لڑکی سے شادی کی. مفتی صاحب نے فرمایا شادی کی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں کیا ہے. شادی پر قانون میں کوئی پابندی نہیں. شادی کہتے ہیں جائز کام کرنے کو، جائز خوشی کو. پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس نوجوان لڑکی کا لڑکا تجھ سے اس وقت بڑا ہے. اور تیسرا جواب یہ دیا کہ اس وقت تو میں بھی جوان تھا، میرا کوئی خیال نہیں ہے آپ کو بس یہ خیال ہے کہ ایک نوجوان لڑکی آ گئی. کمعقل کو یہ خیال نہیں تھا کہ کب ہوا. جب پرویز نے شادیوں کے خلاف رسالہ لکھا اور ایوب خان نے ان کی باتیں مان کر 2 شادیوں پر پابندی لگائی، تو مفتی محمود وہ مرد میدان تھے جس نے کھل کر فتویٰ دیا کہ ہر عالم دوسری شادی کر لے، اور ایوب خان نے قانون کو فیل کر لے. یہ صدر خالص اللہ کے لیے. جیسے نبی نے تمام نکاح جو کیے ہیں، مورخین لکھتے ہیں محدثین، ہر نکاح میں مصلحت تھی. کوئی بغیر اس نکاح کے اس قبیلے میں اسلام جا نہیں سکتا تھا. صرف یہ طریقہ تھا. تو آپ نکاح کر کے داماد بن کر اندر چلے جاتے. یہ داماد نہیں تھے یہ جاپانی جو عورت کے ذریعے پیسے کماتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے پیسے لاؤ اور یہ لاؤ وہ لاؤ. یہ دکاندار التاجر الفاجر، وہ داماد اور وہ صاحب زوجات تھے کہ جس نے شادی اور بیویوں کے ذریعے 4 دانگ عالم میں قبائل کو بنیاد بنا کر مسلمان کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کریں؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ
اتنی ساری عورتوں سے انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، ایک ہی بہت ہے، ایک ہی بہت ہے، ایک ہی ٹھیک ہے بابا۔ او ما ملکت ایمانکم، یا چلو کنیزیں ڈھونڈو گے، کنیزیں جب تھی اور جب ہوگی، اسلامی ملک کفر سے لڑے گا، فتح پائے گا، وہاں کی عورتیں آئے گی اور وہ کتابیات ہوگی اور مسلمان فرمان روا اور کمانڈر ان چیف کی اجازت سے مجاہدین میں تقسیم ہوگی، جیسے کہ کتاب العتاق کا مسئلہ ہے اور غلامان کا۔ اس کے بغیر تو یہ نہیں کہ کوئی عورت آپ راستے سے پکڑ لے اور جنا مزار کے پیچھے لے جائے اور پھر کہے کہ یہ میرا ملک یمین ہے۔ یہ مشرفیات نہیں چلے گی، یہ مشرفیات نہیں چلے گی۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ نزدیک ہے کہ بے انصافی نہیں کرو گے۔ معلوم ہوا کہ 2 نکاح 3 نکاح 4 نکاح ایمان اور زندگی بچانے کے لیے تھی، جب خطرہ پیدا ہوا عدل نہ کرنے کا تو ارشاد فرمایا ایک بہت ہے، ورنہ کنیز ہی بہت ہے، جس کے حقوق حرہ سے کم ہوتے ہیں۔ صرف شادیاں نہیں کرنی ہے، ان کے حقوق کا خیال بھی رکھنا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، دے دو عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے، پورا مہر دو۔ فقہا کہتے ہیں خاتون کو مہر کم دینا توفیق کے باوجود بخل ہے، اور خاتون کو اتنا مہر دینا کہ کبھی دے ہی نہ سکے گناہ عظیم ہے۔ اعتدال ہے، اتنا کم بھی نہ ہو۔ میمنوں کا نکاح ہے 32 روپے آٹا نہیں، انڈا دینے والی مرغی 200 روپے سے کم نہیں ملتی، تو 33 روپے کی عورت وہ کیا بچے دے گی اور کیا کام کرے گی؟ 32 روپے آٹا نہیں۔ اور ایسا بھی نہ ہو جیسے نجمہ ایکٹریس کا نکاح تھا، 5 کروڑ مہر مقرر ہوا، اگلے دن آئے کہ خاوند نے بیوی نے خاوند کے خلاف کیس کر لیا اور جرمانہ وصول کر لیا، دونوں عدالت چلے گئے۔ برکت النکاح ہے ایسا روحابونا۔ اور مہر تکڑا باندھ کے اور پھر پہلی رات کو معاف کراتے، بیٹھا رہتا ہے اس کے سامنے روتا ہے میرا مہر معاف کرو۔ اتنا معافی تم نے ماں سے مانگی ہے؟ وہی لالا گلا۔ عورت کے سامنے جو مرد پہلی رات آنسو دکھایا وہ کیا آگے چل کر مردانگی دکھائے گا؟ وہی عورت کی عورت۔ مرد یہ ہے کہ کہے جو مہر مقرر ہوا ہے اس کا دوہرا دوں گا، دگنا دوں گا۔ نر کا نوزاد جب تم نے مقرر کیا ہے تو اب ادا کا کی ملمت۔ مولانا اشرف علی لکھتے ہیں خاتون سے مہر معاف کرانا مرد کی مردانگی کی خلاف ورزی ہے۔ آگے لکھتے ہیں فقہا فرماتے ہیں ایسا معاف ہوتا بھی نہیں، تو دھوکہ ہے خالی۔ اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بس اگر وہ خوشی سے دے تم کو، تِبْنَ لَكُمْ، خوشی سے دے تم کو اس میں سے کچھ حصہ، کہ چلو 50,000 نہ صحیح میں 20,000 لیتی، 30,000 آپ رکھیں۔ عورت بھی بڑی قابل لائق خاوندوں کے دلجوئی کرنے والی ہوتی ہے۔ یہاں عورتوں کے فون آتے ہیں کہ میرا خاوند خفا ہے، دفتر سے آ کے بولتا نہیں ہے، میرا خاوند ساری رات بے تکلیف میں، آپ مجھے وظیفہ بتائیں، میں پوری رات جاگوں گی، بالکل سوؤں گی نہیں، لیکن میرے خاوند کو آنسوؤں کی بارش سے ٹیلی فون ہوتے ہیں۔ ہم بھی آپ دینے ہو جاتے ہیں ان کے رونا دھونا اور فریاد سن کر۔ خاوندوں کے حق میں بڑی قابل عورت ہے، مشرقی عورت ہے تو خاوندوں پر مر مٹتی ہے، ان کا تو سارا متاع و سرمایہ خاوند ہے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بس اگر خوشی سے دے تم کو اس مہر میں سے کچھ حصہ، اس میں اشارہ ہے کہ سارا تم بھی نہ لو، کچھ حصہ، فَكُلُوهُ، پس کھاؤ اسے، ہنیئن رچتا مریئن پچتا۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ، رچتا پچتا۔ ہنآ کے معنی آتے ہیں جو کھانے میں اچھا لگے، تو جو چیز کھانا اچھا لگے آدمی زیادہ کھاتا ہے نا، زیادہ کھانے کے بعد یہ چیزتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو گیا۔ وہ چھوٹا بچہ تھا اس کے پیٹ میں درد تھا، رو رہا تھا، دید میں دودھی گی دید میں دودھی گی،
لوگ نہیں سمجھتے کیا کہہ رہے ہیں، دیدے بھی دودھی گی، دیدے بھی دودھی گی. اس جیسے ایک بچہ لایا گیا تھا، اس کی زبان صاف تھی، کہہ رہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اسی لیے دیدے بھی دودھی گی، دیدے میں دودھی دے گا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے. آپ نے کہا، میں نے کہا تھوڑا کھاتے تو نہ دھوکتا نا. یہ دیدے بھی دودھی گی، دیدے بھی دودھی گی، لگا دودھی. ہنی خوشگوار کھانا، خوش ذائقہ، مزیدار. اور مری زود ہضم. شاہ عبد القادر اگر اردو میں قرآن آتا تو ان کی اردو میں نازل ہو جاتا. وہ فرماتے رچتا پچتا، رچتا پچتا. سبحان اللہ. ہمارے شیخ الہند نے اپنے ترجمے اور تفسیر میں اسی کی اصلاحات کی، اور فوائد میں لکھتے ہیں شاہ صاحب کے ترجمے میں کوئی غلطی ہو امکان سے باہر ہے، شیخ الہند لکھتے ہیں. باقی میرا ترجمہ اور تفسیر اس میں شاید غلطی ہو جائے. سبحان اللہ. حضرت علی سے منقول ہے کہ اگر کوئی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو تو بارش کا پانی صاف جگہ جمع کر لے، زمین تک پہنچنے سے پہلے وہ لے لے، اور بیوی کے مہر کا کچھ پیسہ لے لے. وہ بہت صاف رقم ہے، بہت پاک ہے، عزت کا بدل ہے، عزت کا بدل. تو ان پیسوں کے شہد خریدے، اچھا والا شہد، خوص کا شہد لے لے جہاں ہر طرف چنبیلی پھیلی ہوئی، یا چھوٹے کیکر پلوسے کا شہد لے لے. بیری کا شہد تو 10ویں نمبر پہ جو سب سے آگے ہے، اور سندھ اور پنجاب کا شہد 50ویں نمبر پہ. وہ اور گڑ کا گاڑا شربت برابر ہے، کوئی معنی نہیں اس کا. جیسے آگے بڑھتے جائیں گے افغانستان، ترکستان، ازبکستان، آگے ایران، کہ آگے تک جاؤ وہ ویسے ہی شہد اچھا ہوتا جائے گا، صاف ہو جائے گا. تو اس کا شہد خریدے مہر کے پیسوں کا، اور اس پانی میں سے اس میں ملائے، شربت بنائے، 7 دن صبح صبح نہار منہ پی لے، پیٹ کے تمام امراض کا شفا ہو جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، دینا نہیں کمکلوں کو ان کا مال، یعنی وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، تجربے تک پہنچے نہیں ہیں، آپ پیسے دے دیں گے جائیداد وہ سارا اڑا دیں گے. التی وہ مال جعل اللہ لکم قیاما، کہ بنایا اللہ نے تمہاری اس میں نگرانی، قیام نگرانی. یتیم نہ تجربہ کاروں کو تو پیسے حوالے نہ کرو. وارزقوہم فیہا، کھلاؤ ان کو اس میں سے. وکسوہم، کپڑا بھی ان میں سے دو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور بات کرو یتیموں سے بات سلیقے کی. بیٹے آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے لیے رکھا ہے تاکہ انہیں تسلی ہو. اور یہ جو سفہاء نا تجربہ کار، وابتلوا الیتامی، جانچتے رہو ان یتیموں کو. وقتاً فوقتاً تھوڑے سے پیسے دے کے، چلو آئس کریم لاؤ، فالودہ لے آؤ، چلو گوشت بچیے کا خرید کے لے آؤ، چلو منڈی جا کر کچھ سبزیاں کام کی لے آؤ. دیکھو کس طرح سبزیاں لاتا ہے، کیسے پیسے بچاتا ہے. اللہ اکبر. تو ایک ناتجربہ کار آدمی تھا نا، بیوی نے اس کو کہا کہ یہ گائے منڈی لے جاؤ، بیچنا ہے، لیکن 70 روپے سے کم کی نہ دینا. تو منڈی میں گائے بیچ کے آیا ہے. بیوی نے اس کو کہا کتنے کی بکی؟ کہا 70 کی. کہا ایک دو کا باز آیا ہوا تھا، 90 روپے دے رہا تھا. میں نے کہا 90 کیوں دیں گے، یہ 70 کی. بیوی نے اس کو کمکل کہی گا 90 اچھے تھے. کہا اچھا آپ نے کہا 70 لینا. میں نے تو اس کو کہا 70 ہی دے دو، باقی نہیں لوں گا، دو کا باز کرو. بازار اور مارکیٹ کی عقل علیحدہ ہے، تجربہ علیحدہ ہے. جب تک یتیم بچوں میں سلیقہ زندگی کا نہیں آیا، ان کو دولت حوالے کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع کر لیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 25 سال عمر ہو جائے تو سب کچھ حوالے کرنا پڑے گا. امام شافعی کے نزدیک 40 سال تو سارا پیسے ان کا ضائع ہو جائے گا. امام اعظم کہتے ہیں 25 سال میں دادا بنتا ہے. وابتلوا الیتامی، جانتے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے نکاح کی عمر کو. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نکاح کا اصل وقت 25 سال ہے. 25 سال کے بعد دیر مناسب نہیں ہے. 25 سال سے پہلے کسی کو موقع مل گیا ہے تو شکر کرے خدا کی نعمت ہوگا.
کسی کے گھر میں روز عید ہو تو اور شکر، ورنہ عید تو اپنے وقت پر آئے گی۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم نے دیکھی ان میں تجربہ، عقل مندی، آنستم، آنس یونس کے معنی دیکھنا، پس اگر انہوں نے دیکھ لی ان یتیموں میں عقل مندی، رشد، فادفعوا الیہم اموالہم، دے دو ان کو ان کا مال، ولا تاکلوها اسرافا وبدارا، کھانا بھی نہیں اس مال کو ضرورت سے زیادہ یا وقت سے پہلے۔ اسراف 5 روپے کا کام ہو سکتے 6 کا کیوں کر رہے ہیں؟ اور بیدار 1 سال بعد ضرورت ہے، ابھی سے کیوں پیسے اڑا رہا وقت سے پہلے؟ ان یکبروا، اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائے۔ ومن کان غنیا، اور جو کوئی خود غنی ہو، فلیستعفف، وہ یتیم کے مال میں سے نہ کھائے، بچ کے رہے۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی تنگ دست ہو، فلیاکل بالمعروف، وہ کھا سکتا ہے دستور کے مطابق۔ یتیم کے باغات، زمینیں، گھر، جائیداد، مال، دولت، فصلیں، مویشی، ان کا خیال رکھ رہا ہے۔ اگر اپنی توفیق ہے تو کچھ بھی نہ لو، ان کے لیے کرو، اور اگر اپنی توفیق نہیں ہے تو بقدر ضرورت لے سکتے ہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب دینے لگے ان کو ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ مقرر کرو۔ کل لوگ ان کو اکسا کر یہ نہ کہے کہ آپ نے کم دیا ہے، اور گواہوں کو دیکھ کر کے آپ بھی ذرا عقل کے ساتھ رہیں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ بھئی بغیر اس کے جب تک کہ ہم نے ان کو حوالے نہیں کیا لوگ کیا سوچتے ہوں گے۔ سورۃ النساء میں چونکہ اصلاح معاشرہ کے مسائل ہیں اور معاشرہ کا کمزور فرد یتیم ہے، ان کو ذکر کیا۔ معاشرہ کی کمزور صنف عورت ہے، اس کے نکاح و آداب بتائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، واسطے مردوں کے حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار، مردوں کو حصہ ملنا چاہیے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما اس مال میں ترک الوالدان، جس کو چھوڑ مرا ماں باپ، والاقربون یا رشتہ دار، مما اس مال میں قل من ہو، تھوڑا ہو، او کثر یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، حصہ مقرر ہے، حصہ فرض ہے، حصہ دینا فرض ہے۔ اور بہت ساری قوموں میں عورتوں کا حصہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی تنخواہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب آ جائے تقسیم کے وقت، اولو القربى رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین و مسکین، فارزقوہم منہ، کھلا دو ان کو بھی اس میں، کچھ کھجورے دے دو، کچھ مونگ پلی کھلا دو، ایسی چیزیں ہوگی نا۔ وقولوا لہم، اور کہو ان کو قولا معروفا، بات سلیقے کی، بیٹے یہ یتیموں کا مال ہے، ہم تقسیم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے جائز نہیں، یہ ہے وقولوا لہم قولا معروفا۔ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم ذرية ضعافا، اگر وہ چھوڑ دے اپنے پیچھے بچے ناتواں، یہ مر کے اس کے بچے رہ جائے، خافوا علیہم، کتنے ڈرتے ہوں گے ان کے بارے میں۔ فلیتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہے ان سے بات بہت مناسب، کبھی بھی یتیم کو جھڑکے نہیں، کبھی ڈانٹے نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اس کے جرائم پر بھی شستہ زبان بولے۔ یہ تو معاشرت کے لوگوں کو سمجھایا، اب آخرت سمجھانے کا طریقہ۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کر کے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب گریں گے وہ جلنے والی آگ میں۔